پہلے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اور میں اس بات کی بشارت دینے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول جلوہ ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن کا نام احمد ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بہت سے ہیں، لیکن ان کا دو نام بہت مشہور ہے، ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں نام قرآن کریم میں مذکور ہے۔ محمد رسول اللہ کر کے محمد قرآن میں مذکور ہے، اور مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کہہ کے احمد بھی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ انہی سب باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور میں انجمن والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آ کر کے پڑھیں، مولانا ذیشان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پروگرام کروائیں۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ مولانا صاحب کا خطاب سماعت کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا میں جا رہا ہوں، لیکن جو میرے بعد نبی آئے گا میں اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے۔ آج ایک طبقہ یہ ہے جو 12 ربیع الاول شریف کو 12 افعال کہتا ہے۔ کسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال بھی فرما چکے تھے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام انتقال کر گئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن بجلی کی کڑک نازل ہوگی۔ لہذا اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا پڑھا ہوا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم درود پڑھیں گے تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے، سنیں گے، لیکن آپ کی موت کے بعد حالانکہ آپ اپنے قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، زمین ان کے جسموں کو کھائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جس طرح ہم اور آپ ابھی زندہ ہیں، اور جس طرح کھاتے اور پیتے ہیں اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ آئیے میں بڑے عزت کے ساتھ انجمن صوفیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انجمن صوفیہ سماعت کیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دانائے سبل محمد رسول اللہ کی تعریف ہے، وہ سارے راستوں کے جانکار، سبیل مانے راستہ اور سبل اس کی جمع۔ علامہ کہہ رہے ہیں وہ دانائے سبل سارے راستوں کے جانکار، حضرت عیسیٰ جس راستے پر چلے تھے اس کے بھی جانکار، حضرت آدم جس راستے پر چلے تھے اس کے بھی جانکار، حضرت صالح جس راستے پر چل کر کے پہاڑ کی چٹانوں سے اونٹنی کو نکال دیا تھا ان کے بھی جانکار، حضرت موسیٰ کے دین کے جانکار، حضرت آدم سے لے کے 1,14,000 انبیاء کرام آئے، سب راستے حق کی طرف لے جانے والے تھے، سب کے جانکار۔ بڑی بات کہی اقبال نے، ودائے سبل ختم رسول مولائے کل جسم، سارے راستوں کے جانکار، مولائے کل سب کے آقا، حضرت آدم کے بھی، حضرت عیسیٰ کے بھی، سب کے سردار، خاتم الانبیاء